قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 41 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیچھے مشرکین مکہ کے مختلف بیانات کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور جو کچھ وہ باطل دیوتاؤں کو خدا ماننے کے لیے شرک کا ارتکاب کرتے تھے اس پر تنبیہ بھی فرمائی گئی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اس بات فرمایا گیا۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی پہلے بھی آ چکی ہے اور آگے بھی آئے گی کہ مشرکین مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو توحید کے دلائل بیان کیے جاتے تھے یا اپنی رسالت کے دلائل بیان کیے جاتے تھے ان کا تو کوئی جواب بن نہیں پڑتا تھا، لیکن وہ فوراً مطالبہ شروع کر دیتے تھے کہ آپ اگر واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ ہمیں دکھائیے، اور معجزات بھی ان کے منہ مانگے کہ کبھی کہتے تھے کہ زمین کے اندر کوئی سرنگ ایسی کھودیے کہ جس سے پتہ چلے کہ جو عام طبی حالات سے مختلف ہو، یا آپ ایک آسمان تک سیڑھی لے جائیے، وہاں جا کر ہم پتہ لگائیں کہ آسمان میں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے اوپر بہت شفیق اور مہربان تھے، لہذا آپ ہر چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر میں ان کو جنت کی طرف لے جاؤں۔ تو یہ جذبہ آپ کے اندر موجود تھا، جس کا بار بار ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس خاطر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو بعض اوقات آپ کے دل میں بھی خیال یہ پیدا ہوتا تھا، مسلمانوں کے دل میں بھی ہوتا تھا کہ جو ان کے منہ مانگے معجزات ہیں وہ ان کو دکھائی دیے جائیں تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے اور شاید ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملتا تھا کہ ہم جتنی آیتیں، جتنی نشانیاں ہم نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں اور جو آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی ہیں، اگر کوئی آدمی حق کو قبول کرنے والا ہو اس کے لیے وہ کافی ہیں۔ ہر مرتبہ معجزہ دکھانا
یہ کھیل تماشے کرنا یہ کوئی انبیاء کے لیے کہ شایان شان نہیں ہے کہ جو بھی مانگا جائے وہ ان کو دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت تھی کہ اگر کوئی شخص کوئی معجزے کا مطالبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ معجزہ دکھا بھی دیں اور پھر بھی وہ نہ مانے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ معجزات نہیں دکھاتے تھے، ایسے معجزات نہیں دکھاتے تھے جو وہ مانگ رہے تھے۔ تو ان آیات میں جو اب میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا ایک پیغام دیا ہے اور ایک لطیف انداز میں تھوڑی سی یہ تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ آپ اب اس خواہش سے دستبردار ہو جائیں کہ ان کو ایمان لانے کے لیے کسی معجزے کو دکھایا جائے۔ بحث مجموعی ان آیات کا مقصود ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا۔ اے رسول، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں اس سب پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے۔ اور رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں، اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے تو اگر تم زمین کے اندر کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا یہ معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہذا تم نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں۔ جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں، ہم نے کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو، کافروں سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بلکہ اسی کو پکارو گے۔ پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا، اور جن کو تم نے اللہ کے ساتھ جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے۔ جیسا میں نے عرض کیا، یہ آیات کریمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل فرمائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مشفقانہ انداز میں یہ فرمایا کہ قد نعلم انہ یحزنک الذین یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کو رنج میں ڈالتی ہیں وہ باتیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے ایک جملہ یہ فرمایا کہ یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے مختلف بحثیں یہاں پر کی گئی ہیں کہ ایک طرف یہ فرمایا کہ یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، پھر یہ فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، تو دونوں میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالانکہ وہ آپ کی تکذیب کرتے تھے،
لیکن آیتوں کے سیاق سے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے جو بات زیادہ قابل قبول معلوم ہوتی ہے، جو زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تمہیں جو رنج ہوتا ہے وہ رنج اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ تمہاری تکذیب کریں، کیونکہ تم اللہ کے لیے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ میری ذات کی اگر کوئی تکذیب کرے تو اس سے اتنا آپ کو رنج نہیں ہوگا، لیکن در حقیقت یہ لوگ آپ کی تکذیب کر کے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، لہٰذا آپ کو غم ہو جانا فطری بات ہے۔ یعنی آپ کو جو غم ہو رہا ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ میری ذات کو برا کہا جا رہا ہے، میری ذات کو ساحر کہا جا رہا ہے، مجنون کہا جا رہا ہے۔ آپ اپنی ذات کے بارے میں غم کرنے سے ماورا ہیں، آپ اس سے بہت بلند ہیں کہ کوئی آپ اس بات سے ناراض ہوں، اس بات سے غمزدہ ہوں کہ کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ظالم آپ کی تکذیب کر کے چونکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو غم ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ بڑی مشفقانہ بات شروع میں فرمائی گئی ہے شفقت کے ساتھ کہ ہمیں آپ کے اس رنج و غم کا علم ہے، لیکن پہلے تسلی کے لیے فرمایا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ کوئی انوکھا نہیں ہو رہا، اس سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی گئی، ان کو بھی جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو ان انبیاء کرام نے صبر کیا اس تکذیب پر جو ان کی گئی تھی۔ وَأُوذُوا، ان کو تکلیف بھی پہنچائی گئی۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ تو اسی طرح انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئیں، ان کو اذیتیں بھی دی گئیں، ان کو برا بھی کہا گیا، لیکن آخر کار انجام انہی کے حق میں ہوا اور ہماری مدد آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ کی باتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ شروع میں باطل کتنا ہی زور دکھائے اور اہل حق کو کتنی بھی تکلیف پہنچائے، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے اور باطل برباد ہو جاتا ہے، حق غالب رہتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس پچھلے پیغمبروں کی خبریں آ ہی چکی ہیں۔ پھر آگے جو کبھی کبھی خواہش پیدا ہوتی ہوگی دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو وہ معجزہ دکھائی دیا جائے جو وہ مانگ رہے ہیں، تو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے اوپر ایک محبوبانہ تبصرہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بظاہر وہ الفاظ کچھ عتاب کے سے ہیں، لیکن وہ ایک محبوبانہ عتاب ہے، ایک طرح سے ایک شکوہ ہے، ایک طرح سے تسلی کا سامان ہے۔ یہ فرمایا کہ اگر آپ کو بہت بھاری گزرتا ہے، ان کان کبر علیک اعراضہم، اگر جو کچھ یہ اعراض کر رہے ہیں، یہ ان کا منہ موڑے رہنا، یہ تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے۔ کبر علیک اعراضہم فإن استطعت ان تبتغی نفقا، تو اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ بنا دو، او سلما فی السماء، یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی بنا دو، تو بے شک تم ان کو یہ معجزہ دکھا دو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں جن کا آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنی حکمت بالغہ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا ان کو یہ نشانی دکھائی جائے یا نہ دکھائی جائے۔ تو آپ کو اگر زیادہ فکر ہو رہی ہے تو اب اگر آپ کی قدرت میں ہو تو بے شک دکھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے کہ ان کو دکھایا جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔
سارے کے سارے انسان دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہیں وہ سب مسلمان ہوتے اور اسلام پر کاربند ہوتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے کہ لوگوں کو حق پر مجبور کیا جائے۔ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ زمین میں رہتے ہوئے، کائنات میں رہتے ہوئے اپنی عقل و دانش اور اپنی سمجھ سے یہ فیصلہ کرے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اس کے ہدایات پر عمل کرے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس سے جو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا تم ہرگز نادانوں میں شامل نہ ہونا۔ بتا دیا کہ یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نادانی کی باتیں ہیں، تو آپ اس کے بارے میں ان کی اس باتوں کے اندر نہ آئیں اور ان میں شامل نہ ہوں۔ یہ محض ایک مشفقانہ محبوبانہ خطاب ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو اور باری تعالیٰ کی جلالت و عظمت کا خطاب ہے کہ تم ہرگز نادانوں میں شامل نہ ہونا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اصل میں حق کو تو وہی مان سکتے ہیں جو سنیں کے معنی یہ کہ جو حق بات کے طالب بن کر سنیں۔ بل موتا یبعثہم اللہ، اور جو مردے ہیں، مردے ہونے کے معنی یہ کہ جنہوں نے اپنے آنکھ کان ناک سب بند کر رکھے ہیں حق بات کو قبول کرنے سے، تو ایک طرح مردوں کی طرح ہیں، تو ان کا علاج تو صرف یہ ہے کہ یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائے جائیں گے، تو اس وقت ساری ان کی جو لن ترانیاں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور جس چیز سے آپ کو غم ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کر دی گئی ان کے پروردگار کی طرف۔ نشانی سے مراد معجزہ۔ تو فرمایا کہ قل، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل کر دے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں حقیقت۔ یہ بظاہر ایک مجمل سا جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جواب میں کہ اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ کس بات کا علم نہیں ہے؟ اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کو قبول کرنا، توحید کو قبول کرنا، رسالت اور آخرت کو قبول کرنا، یہ کھیل تماشوں کے اوپر موقوف نہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ جو عقل جن سے دیکھ کر حیران ہو جائے۔ تو یہ دین محض اس طرح نہیں حاصل ہوتا کہ اس طرح کے معجزات دکھا کر لوگوں کو دین پر آمادہ کیا جائے۔ دین ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت ایسی ہے کہ انسانی فکر کو ہر لحاظ سے قبول کرنی چاہیے، اس کو اس پر موقوف نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی معجزہ ان کو دکھایا جائے۔ دوسری بات یہ تو ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، دوسرے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر بالفرض ان کے منہ مانگے معجزے دکھا دیے جائیں تب بھی ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اگر کتاب نازل ہو کر ہم نازل کرتے ہیں اور اس کو ہاتھوں سے چھو کر یہ دیکھ لیں تب بھی ان کا ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لہذا ہوگا کیا کہ اگر ہم نے ان کو کوئی ان کی منہ مانگی نشانی دکھا دی اور پھر ہماری سنت کے مطابق اس کا سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے، عذاب ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے۔ تو یہ ساری باتیں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس واسطے یہ مطالبے کر رہے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس خرق عادت والے معجزے کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کائنات کے اندر ہر چیز ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کائنات کے اندر اگر غور کریں، خود اپنے اندر غور کریں تو وہ سب انسان کا وجود ہی ایک معجزہ ہے، اور جتنی مخلوقات نظر آ رہی ہیں اس کائنات میں وہ خود بذات خود ایک معجزہ ہیں۔ تو ان کو کوئی انوکھا معجزہ مانگنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ چنانچہ فرمایا وَمِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ
بجناحیہ الا امم امثالکم، کہ زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں، ما من دابۃ ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں، وہ الا امم امثالکم، وہ تم جیسے ہی اصناف ہیں، تم انسان ہو، وہ جانور ہیں، کوئی جانور ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی درندہ ہے، یہ مختلف صنفیں ہیں، یہ بھی تم جیسی ہی ہیں۔ یعنی اگر ان کی تخلیق پر غور کرو تو جیسے انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس کو سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک رونگٹا اس کا گواہی دے گا کہ یہ کسی پیدا کرنے والے نے، کسی حکیم و خبیر نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح یہ جو پرندے اڑتے ہیں یا جو زمین پر جانور چلتے ہیں، ان کو غور سے دیکھ لو، یہ سب معجزے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے شاہکار ہیں، اور ان کے اندر اگر ذرا غور کر کے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے اور اسی نے ساری کائنات پیدا کی ہے۔ اور یہاں لفظ جو استعمال کیا، زمین کے اندر جو جانور چلتے ہیں اس میں سبھی کچھ داخل ہو گیا، اس میں درندے آ گئے، اس میں چرندے آ گئے، اس میں پرندے آ گئے، اس میں حشرات الارض آ گئے، کیڑے مکوڑے آ گئے، یہاں تک کہ جراثیم آ گئے، کیونکہ وہ بھی چلتے ہیں زمین میں۔ تو ان میں سے ہر چیز کو اگر دیکھو تو اس کی تخلیق پر اگر غور کرو تو اس میں سوائے اس کے کچھ انجام نہیں ہوگا کہ بے اختیار یہ پکار اٹھو گے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اس سے زیادہ اور کیا تمہیں نشانی درکار ہے؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اب اس کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں سب بھی کچھ درج ہے، اور سیاق سے یہ لگ رہا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہم نے نشانیوں کا ذکر اتنا تفصیل کے ساتھ کیا ہے کہ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آسمان کا ذکر، زمین کا ذکر، انسانوں کا ذکر، جانوروں کا ذکر، جنات کا ذکر، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے تمہیں بتائی ہیں، اس لیے بتائی ہیں تاکہ ان کی تخلیق پر غور کرو، ان کے اندر جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اس پر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ یہ کسی خدا واحد ہی کے تخلیق کے شاہکار ہیں، یہ اس میں کسی دیوتا کی کسی عمل کو کوئی دخل نہیں۔ ثم الی ربہم یحشرون، یہ ہم نے یہاں تو ان کو پیدا کیا ہی ہے، پھر آخر میں جا کر ہی اپنے پروردگار کے پاس جا کر ان کو جمع کیا جائے گا، تو تم بھی اس میں جمع کیے جاؤ گے، اور اس وقت تمہیں اپنے ان اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ جیسے بہرا کسی بات کو سننے سے معذور ہوتا ہے، جیسے گونگا کوئی بات کہنے سے معذور ہوتا ہے، اسی طرح یہ حق کی بات کو سننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے اور حق بات کو زبان سے نکالنے سے محروم ہو گئے۔ وَمَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص طلب حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے پر لاتا ہے، اور اگر کوئی شخص عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار ہی کرتا رہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ بھی اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، اب یہ جن چیزوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے مشرکین، ان میں سے ایک مطالبہ اللہ بچائے یہ بھی تھا کہ آپ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہے ہیں وہ لے آئیں ہمارے سامنے، دیکھیں وہ کیسا عذاب ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ابھی تک تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا، اگر پھر بالفرض کوئی عذاب آ گیا تم پر یا قیامت آ کر ٹوٹ پڑی تو اس وقت بتاؤ تم کس کو پکارو گے، کیونکہ یہ ان کا معمول یہی تھا،
ہر وقت تو دیوتاؤں کی عبادت کرتے رہتے تھے، لیکن جب کوئی مشکل آ پڑتی تھی، جیسے کہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے موجوں میں گر جاتے تھے، طوفان میں گر جاتے تھے، تو اس وقت اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ تو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب باقی آ گیا، جب قیامت ابھی قائم ہو گئی، تو کس کو پکارو گے سوائے اللہ کے؟ تو یہ جو مانگ رہے ہو عذاب، یہ اللہ بچائے، یہ تمہارے لیے اگر عذاب آ گیا تو گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔ تو فرمایا قل ارائیتکم، یہ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے، او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، یا کے سوا کسی کو پکار نہیں سکتے، اللہ ہی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہاری دعا کو قبول کر کے اس عذاب کو دور کرے اگر چاہے۔ اس صورت میں تنسون ما تشرکون، جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جن دیوتاؤں کو، ان سب کو بھول جاؤ گے اور صرف اللہ ہی کو پکارو گے۔ تو عذاب آنے کے بعد اگر اللہ کو پکارو گے تو اللہ کے بندو عذاب آنے سے پہلے پکار لو اس کو اور اس کی توحید پر ایمان لے آؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔